السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج ہمارا موضوع گفتگو ہے خاندانی نظام میں شوہر اور بیوی کے تعلقات پر ہماری آئندہ نسلوں کا انحصار ہوتا ہے. یہ رشتہ بھی انتہائی اہم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کی اہمیت پہ بہت زور دیا اور آپ نے یہ کہا ہے کہ جو شخص شوہر اور بیوی کے تعلقات خراب کرتا ہے اس سے بدتر اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا. اور آپ نے خاص طور سے پھر ایک مثال دی. آپ نے کہا کہ شیطان روز اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا، اور وہ روز آ کے اسے اپنے اپنے کام بتاتے ہیں اور وہ ان کی باتیں سن کے سر ہلا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ایک اس کا چیلا آ کے کہتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی، تو وہ اٹھ کے اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ شاباش، آج تو نے نسل انسانی کی بےخونی کر دی، یعنی ان کی جڑ ہلا دی. تو یہ اتنا برا کام ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات کو خراب کرنا. اب یہ تعلقات کس طرح سے استوار کیے جائیں اس کے بارے میں ہم نے سورہ نساء میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نکاح کے لیے چند شرائط ہیں. صرف سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کی رضامندی سے اس رشتے میں منسلک ہوں، ایجاب اور قبول. دوسری شرط ہے مہر، اور تیسری شرط ہے اعلان. ایجاب اور قبول کے سلسلے میں ہمارے ہاں بہت زیادہ زیادتی کی جاتی ہے. بعض مرتبہ دونوں فریقین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا رشتہ کس سے کیا جا رہا ہے اور ماں باپ اپنی مرضی سے ہی رشتے جوڑ دیتے ہیں. اور بعض مرتبہ محض یہی بات آئندہ کی تلخیوں کا ایک باب کھول دیتی ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی کہ جب تم اپنے بچوں کا رشتہ طے کرو تو انہیں ایک دوسرے کو دکھا دیا کرو تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ تشریف لائیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہوں. تو آپ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت بڑی کراہت کے ساتھ دی ہے کہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ تم اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی ہو. تو انہوں نے پھر بھی جب اصرار کیا تو آپ نے وجہ پوچھی. آپ نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم تھا پہلے کہ میری کس سے شادی ہو رہی ہے. جب یہ نکاح کے لیے آیا تو یہ اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بشکل تھا اور مجھے اس کی شکل سے ہی نفرت ہو گئی، اور اس نفرت کی وجہ سے میں کبھی بھی اس کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار سکتی اور میں شاید اپنا دامن برائی سے نہ بچا سکتی. آپ نے اس کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ فوراً اسی وقت انہیں طلاق دو، اور ان خاتون سے کہا کہ جو کچھ اس نے تمہیں مہر میں دیا ہے سب کچھ واپس کرو اور آزاد ہو جاؤ. یعنی محض شکل کا ناپسند ہونا بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ آئندہ ناچاقیاں ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ نے ہدایت کی کہ جب تم اپنے بچوں کے رشتے کرو تو انہیں ایک دوسرے کو دکھا دیا کرو. اب دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کل ہم نے اس کو ایک اور انتہا پہ پہنچا دیا کہ ان کو ساتھ آزاد پھرنے کی آزادی دے دیتے ہیں، بلکہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ماں باپ دونوں فریقین کے راضی ہو جائیں تو وہ کم سے کم اپنی موجودگی میں بچوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع دیں، تاکہ محض کوئی ایسی عادت، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے آئندہ ان کی زندگی میں تلخیاں ہو جائیں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ایک دوشیزہ، ایک لڑکی جس کی شادی پہلے نہیں ہوئی ہے، اس کو پابند کیا گیا ہے اس بات کا کہ وہ اپنے والدین کی اجازت سے شادی کرے، کیونکہ اسے زندگی کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی رکھی ہے کہ وہ اپنے والدین سے اجازت لے اور اس کے بعد وہ شادی کرے. اور آج کل ہمارے ہاں یہ بڑے مسائل ہو رہے ہیں، اس لیے میں ان کا خاص طور سے ذکر کر رہی ہوں، کیونکہ روز ہی اخباروں میں ہمیں ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ لڑکیوں نے خود جا کے شادی کر لی اور پھر والدین نے جا کے ان کے خلاف استغاثے کیے اور ایک گندگی اچھلی، کیونکہ اسے زندگی کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس ماحول میں کس انسان کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں. کیونکہ انسان کو زندگی میں خود کوئی ایسے تجربات نہیں ہوتے، اس لیے بعض مرتبہ لڑکیاں غلط قدم اٹھا لیتی ہیں. اگر تربیت صحیح ہو تو پھر کبھی بھی اس قسم کے اقدامات نہیں کریں گی. اس لیے بچپن سے بچیوں کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ والدین کی اجازت کے بغیر اگر انسان شادی کرتا ہے تو عام طور پہ وہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ شادی کی کامیابی کے لیے محض دو فریقین کا ایک دوسرے سے خوش ہونا یا راضی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی پشت پہ ان کے خاندان جب تک نہ ہو یہ زندگی کامیاب نہیں گزرتی. بہت سی زندگی میں نشیب و فراز ہوتے ہیں، بہت مرتبہ انسان بڑے تلخ حالات سے گزرتا ہے، پھر یہ خاندان ہے جو سہارا دیتے ہیں، جو انسان کو صحیح راستے پہ ڈالتے ہیں. اس لیے ان کی پشت پناہی اگر نہ ہو تو شادی کامیاب نہیں رہتی.
اس لیے بچیوں کی تربیت میں یہ چیز اور بچوں کی تربیت میں یہ چیز لازمی رکھنی چاہیے کہ وہ والدین کی اجازت سے، والدین کی خوشنودی سے شادی کریں۔ اب دوسری چیز جو ہے وہ ہے مہر، جس کو ہم نے بالکل آج کل غیر اہم سمجھ رکھا ہے۔ یا تو ہم مہر باندھتے ہیں ایسا جو اس لڑکے کی بالکل استطاعت کے مطابق نہیں ہوتا، یعنی ہم کئی لاکھ کے مہر باندھ دیتے ہیں حالانکہ وہ لڑکا چند سو یا چند ہزار کا مارا ہوتا ہے، اور محض اپنی شان جتانے کے لیے بڑے مہر باندھے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ہم اپنی یہ بڑائیاں ہانکیں کہ ہم نے اتنا بڑا مہر اپنی بیٹی کا باندھا ہے۔ مہر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ہم مہر باندھیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق باندھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں حکم یہ دیا ہے کہ شادی کے وقت مہر ادا کر دیا جائے، اور کہا ہے کہ یہ مہر بہت خوش دلی سے ادا کیا جائے، یعنی مہر دینے میں کسی قسم کی تنگ دلی کا یا کسی قسم کی قیل و قال کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ لڑکی کا حق ہے کہ اسے اس کا مہر پر وقت ادا کیا جائے۔ پر وقت کا مطلب یہ ہے کہ جب شادی ہو اسی وقت اس کا مہر بھی ادا کیا جائے۔ اب اس میں تھوڑی سی رخصت ہے کہ اگر لڑکا یہ چاہتا ہے کہ اس کو کچھ تھوڑی سی مہلت دی جائے تو آپ اس میں سے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ابھی ادا کر دو، کچھ بعد میں ادا کر دینا، یا آپ ایک شرط لگا دیتے ہیں کہ جب مانگے اسی وقت ادا کر دینا۔ تو یہ 2-3 شرائط ہیں جو مہر میں رکھی جا سکتی ہیں، لیکن مہر مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑکی طلاق مانگے۔ ہمارے ہاں تو مہر کو اسی طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کہے میرا مہر دے دو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، اور مہر ہم ادا کرتے ہی نہیں، یا پہلے ہی دن جیسے ہی بچی گھر میں قدم رکھتی ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ مہر معاف کر دو۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں وہ کوئی چیز آپ معاف نہیں کر سکتے جو آپ کے اپنے پاس نہ ہو، اور یہی اصول آج بھی آپ دیکھیں کہ قانونی طور پہ ہو، جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں اس چیز کو نہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں نہ معاف کر سکتے ہیں، اس لیے ملکیت ضروری ہے۔ جب مہر کی رقم لڑکی کے ہاتھ میں دے دی جائے، اس میں سے اگر اس کا جی چاہے تو وہ کچھ خرچ کر سکتی ہے اپنے گھر پہ، اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، اور اگر نہیں جی چاہے تو کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ سے پھر کسی قسم کی تلخی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رقم اس کی ہے جس طرح سے چاہے خرچ کرے۔ ہمارے ہاں 2 طرح کے نظام چل رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مہر کی رقم ماں باپ لے لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے جیسے لڑکی کو فروخت کیا جا رہا ہے، مہر کی رقم مقرر کرتے ہیں اور سسرال والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ رقم ان کو دے دی جائے، لڑکی کو اس میں سے 1 پیسہ بھی نہیں ملتا۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مہر کی بہت بڑی رقم باندھ دی جاتی ہے، لیکن پہلے ہی دن شوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم معاف کر دو، نہیں تو میرے تمہارے تعلقات کبھی اچھے نہیں ہوں۔ اس قسم کی دونوں باتیں نہیں ہونی چاہیے، نہ تو لڑکے کو یہ زور ڈالنا چاہیے بیوی پہ کہ وہ اس کا دیا ہوا پیسہ یا زیور یا کپڑے واپس کرے، نہ ہی ماں باپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا حق مار کے وہ پیسہ خود رکھے۔ اصل بات یہ ہے کہ شادی جو ہے یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے 2 فریقین کے درمیان۔ اب اس معاہدے میں جو چاہے شرائط رکھی جا سکتی ہیں، اور شرائط ہمیشہ کمزور کی طرف سے عائد کی جاتی ہے، یعنی عورت کی طرف سے جو بھی شرائط وہ رکھوانا چاہے نکاح کی وہ رکھوا سکتی ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح کی شرائط رکھی جا رہی ہیں، کیونکہ شرائط رکھے جانے کا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جو شرط وہ رکھنی چاہیے اس میں پھر دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر لڑکی سے پوچھ لیا جائے کہ ہم مہر میں تمہیں زیور دینا چاہتے ہیں اور وہ اس بات پہ رضامند ہو تو اسے مہر میں زیور دیا جا سکتا ہے یا کوئی جائیداد دی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ اس بات پہ رضامند نہیں ہو، کہتی کہ مجھ کو تو نقد رقم چاہیے، تو پھر وہ زیور آپ چاہے دیں یا نہ دیں، بہرحال اس کی نقد رقم آپ کو دینی چاہیے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مہر کی ایک رقم تو دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو زیورات دیتے ہیں وہ جاتے کے ساتھ واپس لے لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری تحویل میں رہیں گے، کہیں تمہیں آنا جانا ہوگا تو ہم سے لے کے پہن لیا کرنا۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں نکلتی، کیونکہ جو چیز آپ کسی کو دے دیں اس کو واپس لینے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آئے تو یہ اس لڑکی ہی کی ملکیت رہیں گے زیورات، کیونکہ آپ اس کو دے چکے، پھر واپس مانگنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ البتہ اگر لڑکی علیحدگی چاہتی ہے، خلا لیتی ہے، تو پھر اسے یہ زیورات واپس کرنے ہوں گے، مہر کی رقم بھی واپس کرنی ہوگی، اور جو کچھ بھی اسے شوہر کی طرف سے ملا ہے وہ سب واپس کرنا ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اور تیسری چیز ہے اعلان۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ شادی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نکاح ہو گیا، چپکے سے جا کے بعض مرتبہ لڑکا اور لڑکی نکاح کر لیتے ہیں، اور بعد میں آ کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جناب انہوں نے نکاح کر لیا۔ اس قسم کے نکاح کی اسلام میں گنجائش نہیں، کیونکہ نکاح کی شرائط میں ایک شرط اعلان بھی ہے
کہ نکاح کا باضابطہ اعلان کیا جائے. اس کی محفل میں جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب لوگ اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں نئے جوڑے کی. ہمارے ہاں آج کل یہ رسم ہے کہ ہم بہت دھوم دھام سے رخصتی کرتے ہیں، لیکن نکاح نہایت خاموشی کے ساتھ چوروں کی طرح سے کرتے ہیں. 10-15 بندے آئے اور وہ نکاح کر کے روانہ ہو. حالانکہ شادی میں اصل تقریب ہی نکاح اور ولیمہ ہے. باقی جو یہ ساری تقریبات ہیں یہ ہماری خواہ کے اضافے ہیں اور ان کی کوئی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نکاح کے لیے جتنے زیادہ لوگوں کو بلاوا دیں اور جتنے لوگ شریک ہوں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس رشتے کا باضابطہ اعلان کیا جائے تاکہ کسی بھی انسان کو ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کے کسی قسم کی بدگمانی نہ ہو. اتنے سارے گواہ ہوں تاکہ بعد میں کوئی بھی مکر نہ سکے کہ ہم نے تو نکاح کیا ہی نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ولیمہ، دعوت ولیمہ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے اور ان میں رشتہ زوجیت قائم ہو گیا. اور وہ بھی ایک طرح کا اعلان ہے، کیونکہ اس کے بعد اگر فرض کیجئے کہ شوہر کسی اتفاقی حادثے میں مر جاتا ہے تو اس بچی پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ ابھی تو شادی ہوئی تھی اور اب کیسے تمہارے یہاں بچہ ہو رہا ہے. وہ ایک ولیمہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ ان کا یہ رشتہ قائم ہو گیا، اور اس لیے عورت کے اوپر پھر کوئی بدنما داغ نہیں لگتا. یہ 3 چیزیں تو شرائط ہیں شادی کی. اب اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو انتہا سے زیادہ اہم کہا ہے، اور قرآن حکیم میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنی آیات گنوا رہا ہے، جہاں اپنے معجزات گنوا رہا ہے، اس میں ایک معجزہ وہ کہتا ہے کہ 2 اجنبی انسانوں کو میں اکٹھا کرتا ہوں اور پھر ان کے درمیان ایسی الفت ڈال دیتا ہوں کہ وہ یک جان اور 2 قالب بن جاتے ہیں. یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے انتہائی اہم بن جاتے ہیں، سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ہمدرد و مونس، سب سے زیادہ ایک دوسرے کے شریک کار، اور اس لیے انہیں شریک حیات کہا جاتا ہے کہ اب ان کی زندگی مشترکہ ہے. اب ان کی زندگی میں ہر چیز مشترکہ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں. اور اس رشتے کو اور خوبصورت بنانے کے لیے پہلے کہا جاتا تھا، شوہر کہتا تھا بیوی میری نصف بہتر ہے، یعنی میں آدھا ہوں اس کے بغیر، یہ میرا بہترین حصہ ہے، اس کو حاصل کر کے میرے اندر بہتری پیدا ہو گئی. اور عورت بھی یہی کہتی تھی کہ یہ میرا نصف بہتر ہے، کہ یہ اس کے ساتھ زندگی گزار کے میرے اندر بہتری پیدا ہوئی، میں مکمل ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس جوڑے کی تکمیل ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہوتی ہے. تو یہ اتنا خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس کے لیے پھر خاص طور سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. لباس کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ لباس ہے جو انسان کو زینت دیتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، اس کے عیبوں کو ڈھانکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک برہنہ جسم بالکل بھی خوبصورت نہیں ہوتا. لباس ہے جو اس کی ہر طرح کے چھوٹے موٹے عیبوں کو، بڑے بڑے عیبوں کو چھپا لیتا ہے اور ایک انسان کی زینت میں اضافہ کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس رشتے کو ہم ایسا ہی سمجھیں، ہم ایسے ہی ایک دوسرے کے عیب و ثواب جو ہم پہ کھلتے ہیں اتنی قربت کی وجہ سے ان کو اسی طرح سے ڈھانپیں، ان کی سطر پوشی کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم ذرا ذرا سی باتیں ساری دنیا میں پھیلاتے پھریں. یہ تعلق اتنا قریب کا ہوتا ہے کہ اس سے قریب کا کوئی تعلق دنیا میں نہیں ہوتا. 2 اجنبی لوگ ہوتے ہیں اور پھر ان کی زندگی اس طرح سے مل جاتی ہے کہ ان کے دکھ سکھ، ان کی خوشیاں، ان کے غم سب سانجھے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس رشتے کو بھی ہم اتنا ہی حسن بخشیں جیسا حسن ایک لباس ہمارے جسم کو بخشتا ہے. میاں بیوی کے تعلقات کو دوسرے لوگوں پہ ظاہر کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپس کی چھوٹی موٹی رنجشوں کو اپنے گھر سے باہر لے جانا ٹھیک نہیں ہے. وہ چیزیں جو آپ کی خوابگاہ میں ہیں وہ خوابگاہ تک ہی محدود ہیں، کیونکہ جب بھی انسان اپنی بات کسی دوسرے کو بتاتا ہے تو دراصل وہ اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت مول لیتا ہے. ہم بعض مرتبہ ایک ہمدردی ہی میں بات ادھر سے ادھر کرتے ہیں جس سے کہ تعلقات ہمیشہ خراب ہو جاتے ہیں. اگر ایک عورت اپنے شوہر کی کوئی شکایت کسی سے کرتی ہے، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اپنے کسی دوست احباب سے، تو وہ کبھی نہ کبھی گردش کرتے ہوئے اس تک پہنچتی ہے اور اس کے دل میں میل آ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بیوی میری غمخوار نہیں ہے، میری مونس نہیں ہے، بلکہ یہ میرے عیب ساری دنیا کو بتا رہی ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی کو برا کہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اوپر سے وہ برائی ہٹانے کے لیے آپ کی بھی 10 برائیاں گنوا دے گا. ایسے تو اللہ تعالیٰ کے بندے بہت کم ہی ہوتے ہیں جو ایسی باتیں سن کے خاموش ہو جائیں اور زبان نہ کھولیں اور کسی کو اپنی زبان سے برا نہ کہیں. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ عیب ہے تو وہ شخص بھی ہمارے بہت سے عیب کھول دیتا ہے.
اس لیے اس سے لباس ہی رہنا چاہیے. آپس کے تعلقات کو آپس میں ہی رہنے دینا چاہیے. ان میں کبھی بھی دوسروں کو بتا کے خرابی نہیں کرنی چاہیے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو نکاح ہوتا تھا اس میں جو ایجاب و قبول ہوتا تھا اس کے الفاظ پہ ذرا غور کریں. اب تو خیر نہ وہ الفاظ ہیں اور نہ وہ طریقے ہیں، تو ایک فارم پہ آپ اٹھا کے دستخط کر دیتے ہیں. لیکن پہلے جو الفاظ ہوتے تھے وہ یہ کہ شوہر سے پہلے پوچھا جاتا تھا کہ تم فلاں فلاں خاتون کو اتنے مہر کے عوض قبول کرتے ہو، اور وہ کہتا تھا ہاں. قبول کرنے کا کیا مطلب تھا؟ 3 مرتبہ اس سے یہ حامی بھروائی جاتی تھی. اس کا مطلب تھا کہ میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں. اب اس کی عزت تو آپ روکا میں پاسدار ہوں، اب اس کی خوشیوں کا، اس کی راحتوں کا میں پاسدار ہوں، اور اب یہ عورت میرے تحفظ میں آ رہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو جن کی شادی ہو جائے محسنات کہتا ہے، یعنی وہ اپنے والدین کے حصار میں سے، ان کی محبت کے حصار میں سے، ان کی حفاظت کے حصار میں سے اب اس شخص کی محبت اور اس شخص کی حفاظت کے حصار میں آ گئی، محفوظ کر دی گئی. اور عورتوں سے جب یہ سوال پوچھا جاتا تھا تو ان سے پوچھا جاتا تھا کیا تم اپنے نفس کا اختیار فلاں شخص کو دیتی ہو؟ یعنی اب میں اپنی خواہشات، اپنے تمام امنگیں اور تمام آرزویں جو ہے اس شخص کے سپرد کرتی ہوں، اپنی خواہشات کو اب اس کی خواہشات کے تابع کرتی ہوں. یہ کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ یہ ہے کہ 2 انسانوں میں جب ایک تعلق قائم کیا جا رہا ہے تو ایک انسان ہے جو زیادہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے اور دوسرا ہے جو سبمٹ کرتا ہے. یہ رشتہ قائم ہی اس وقت ہوتا ہے. آج کل جو ہم لوگوں نے ایک عجیب سا مغربی تصور لے لیا کہ جناب دونوں کو برابری کا رشتہ ہے، برابری کسی چیز میں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے قانون میں اس قسم کی مساوات کا کوئی تصور ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح سے کہ ان کے آپس کے ملنے سے وہ ایک مکمل چیز بنتے. اگر آپ دیکھیں غربت نہ ہو تو عمارت کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، اگر برائی نہ ہو تو اچھائی کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. بظاہر یہ دونوں متضاد چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ان کا آپس میں میل جو ہے وہ ایک اچھائی کو ابھار دیتا ہے. جب برائی اس کے ساتھ ملتی ہے تو وہ اچھائی اور زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہے. اسی طرح اس تعلق میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیز رکھی ہے کہ ایک کو ذرا سا بہتر مقام دیا ہے اور دوسرے کو تھوڑا سا اس سے کہا ہے کہ وہ نیچے رہے، اور اسی طرح سے یہ تعلق اچھا رہتا ہے. اگر اس میں ہم برابری کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہر وقت مسابقت کرتے ہیں تو یہ تعلق کبھی بھی اچھا نہیں رہتا. دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سکھائی ہے، کچھ دے کے ہی آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ایک عورت کو کچھ دینا ہی پڑتا ہے، اس کے بعد اس کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. اس کی محبت، اس کی وفاداری، اس کی خدمت اسے ہمیشہ سب سے بلند مقام دیتی ہے. بظاہر کہا جاتا ہے کہ عورتیں بڑی کمزور ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو عورتیں بہت طاقتور ہوتی ہیں. ایک عورت جو چاہے کر سکتی. ہمارے سامنے قرآن حکیم میں سورہ یوسف ہے جس میں کہ خواتین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی معاشرے کی عورت بگڑ جائے تو پھر مرد اسے قابو میں رکھ ہی نہیں سکتا، پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. اگر عورت سدھر جائے پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے، کیونکہ وہ ہے جو کہ معاشرے کی پوری ذمہ دار ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ معاش کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد تمہارے نگران ہیں، تمہارے محافظ ہیں، اس لیے انہیں تم پہ ایک درجے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز بتا دی تو اس سے سرکشی و بغاوت کے نتیجے میں اللہ کے قانون تو نہیں بدلیں گے، ہمیں ہی نقصان ہوگا. آج آپ دیکھیے کہ اسی باہمی تصادم کی وجہ سے گھر گھر فساد پڑے ہوئے، ہر گھر میں ایک مصیبت مچی ہوئی ہے، کیونکہ ہر ایک مسابقت کی دوڑ میں چل رہا ہے. پھر وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس رشتے کا تقدس قائم ہی نہیں کر سکتے. اس لیے نہ تو یہ کوئی باعث عار چیز ہے، نہ کوئی شرم کی بات ہے کہ انسان اس کو وہ درجہ دے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. یہ درجہ اس نے خود نہیں حاصل کیا بلکہ اللہ نے دیا ہے، کہ اسے قوام بنایا ہے، اسے آپ کا محافظ بنایا ہے، آپ کا نگران بنایا ہے، آپ کا کفیل بنایا ہے. کفالت کرنا اس کا فرض ہے، عورت کا فرض نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایک درجہ فضیلت بھی دی ہے. اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک طرف یہ فضیلت ہے اور دوسری طرف جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ماں کا تقدس ہے. عورت کو پھر ایک درجہ کہاں جا کے دیا ہے؟ ایک ماں کی حیثیت سے، ایک محبوبہ کی حیثیت سے نہیں جو آج کل کی خاتون بننا چاہتی.
اس کا سارا جو تقدس ہے وہ ماں کے درجے میں آ کے آتا ہے، اور پھر وہ قابل تعظیم ہستی بن جاتی ہے جب وہ ایک ماں بن جاتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ اس کی بہت زیادہ عزت کی جائے، اور اس کے تقدس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں ہدایت کی ہے کہ ماؤں کی اطاعت کی جائے۔ ایک ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے کہ ایک عورت ہی ہے جس کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے انسان دنیا میں جو کچھ بنتا ہے وہ بنتا ہے۔ علامہ اقبال جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کا جو نوحہ لکھا اس میں خاص طور سے ایک شعر قابل توجہ تھا کہ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم کو قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ یعنی ماں کی تربیت ہے جس سے کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے اچھی بیویاں اچھی مائیں بنتی ہیں۔ اگر یہ رشتہ شوہر اور بیوی کا خوشگوار نہیں ہوتا تو اس کا سب سے بدترین اثر اولاد پہ پڑتا ہے، اولاد بگڑ جاتی ہے، ان کی تربیت صحیح نہج پہ نہیں ہو پاتی۔ اس لیے یہ رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس میں سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی اہمیت اولاد کو ہے کہ اس رشتے کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے اور اس کی تربیت ان دونوں کا فریضہ ہے۔ اس تربیت کے سلسلے میں اگر آپس میں ان کا تعاون نہیں ہوتا اور اگر آپس میں ان میں کسی طرح کی مفاہمت نہیں ہوتی تو اس کے اثرات بچوں پہ پڑتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں خاص طور سے ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ ماں باپ کے تعلقات اچھے۔ یہ تعلقات اچھے کیسے ہوتے ہیں؟ جب ایک عورت دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر کس مزاج کا انسان ہے، کیا چیز پسند کرتا ہے، کیا چیز نہیں پسند کرتا۔ ہم بعض مرتبہ سوچتے ہی نہیں، ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں جو پسند ہے وہ دوسرے کو پسند ہونا چاہیے، اور اس کی پسند ناپسند کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس رشتے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ انسان سارے دن کام کرتا ہے، جب واپس آتا ہے تو گھر کو اس کے لیے وجہ سکون بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لکھا ہے اس کے لیے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اسے سکون حاصل کرے۔ اس لیے ایک عورت کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ اپنے گھر کو اپنے شوہر کے لیے باعث سکون بنائے، اس گھر کو اچھا رکھے، صاف ستھرا رکھے، اسے سجا کے رکھے، خود شوہر کے آنے سے پہلے تیار ہو تاکہ وہ آئے تو ایک خوشگوار چہرہ اس کا استقبال کرے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم سارے دن ادھر ادھر کے تماشے کرتے رہتے ہیں اور شوہر کے آنے کے بعد لگتے ہیں کہ ہم بے حد مصروف ہیں، ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ وہ آتا ہے تو ہم اور زیادہ اپنی مصروفیتوں کو بڑھا لیتے ہیں۔ ہم باہر جانے کے لیے خوب تیار ہوتے ہیں لیکن شوہر گھر میں آتا ہے تو ہمارا حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہتا کہ ہم یہ کریں کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے سگھار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ ایک عورت اگر اپنے شوہر کو اپنی وجہ سے کسی اور طرف دیکھنے سے روکتی ہے اور اگر وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے اور اس سے اپنی بیوی سے اتنا تعلق خاطر ہوتا ہے کہ وہ کسی اور عورت پہ نظر نہیں ڈالتا تو یہ اس عورت کے لیے بہت بڑی عبادت ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے گھروں کو ایسا نہیں رکھتے، اگر اپنے آپ کو ایسا نہیں رکھتے اور ہمارے شوہر پھر اور ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ قصور ہمارا ہوتا ہے۔ اس لیے اس رشتے میں یہ ضروری چیز ہے کہ انسان دیکھے کہ ہم اپنے شوہر کا کس طرح سے استقبال کرتے ہیں۔ پھر بعض مرتبہ ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ صبح سے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اپنے اندر غصہ بھرے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ آتا ہے ہم پھٹ پڑتے ہیں، آج یہ ہو گیا، آج بچوں نے یوں ستایا، آج نوکروں نے یوں تنگ کیا، آج یہ مسئلہ ہو گیا، آج فلاں مسئلہ ہو گیا، اور وہ بیچارہ جو پہلے ہی مسائل سے نمٹ کے آتا ہے اس کے سر پہ نئے مسائل ڈال دیے جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرے، گھر سے فرار ہی کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو ہمیشہ ہمیں اس چیز میں یاد رکھنی چاہیے اور ہر خاتون کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب شوہر آئے تو اس کا اچھی طرح سے استقبال کیا جائے، اس کو آ کے محسوس ہو کہ میں ایک راحت گدے میں آ گیا۔ آپ اس کے لیے اگر اس کی عادت ہے کہ آ کے وہ لباس اپنا تبدیل کرتا ہے تو اس کا لباس تیار کر رکھے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کو چائے پینے کی عادت ہے یا کچھ کھانے کی عادت ہے یا پانی پینے کی عادت ہے تو آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں آپ تیار کر کے رکھیں تاکہ جب وہ آئے تو اسے معلوم ہو کہ کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے، کوئی ہے جو اس کی ساری تھکن اتارنے کے لیے بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے آپ بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں سارے دن کے مسائل سے، لیکن اگر ذرا سا ایثار کریں تو اس کا بہت بڑا نتیجہ ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایثار کا مادہ ڈالا ہے۔ عورت میں جتنا ایثار کا مادہ ہے مرد میں نہیں ہوتا۔ عورت میں جتنی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی طاقت ہے مرد میں کبھی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ ایک سواری لے لیں اور اس میں آپ بٹھائیں کچھ مردوں کو، آپ دیکھیے کہ جس سواری میں جس موٹر میں 2 یا 3 مرد مشکل بیٹھ سکتے ہیں اس میں 6-7 خواتین بڑے مزے سے بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے جسم ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ ہم میں سکڑنے اور سمٹنے کی اور پھیلنے کی دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ جتنا آپ پھیلتے جائیں اور جتنا سمٹتے جائیں سمٹ سکتے ہیں، اس لیے پھیلنا نہیں چاہیے، ذرا سا سمٹ جانا چاہیے۔
کیونکہ ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم پھیلتے چلے جاتے ہیں اور ہم ہر چیز جو ہمیں ملتی ہے اس سے زیادہ منہ پھیلاتے ہیں کہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے یہاں پر حرام خوری، غلط کمائی۔ یہ غلط کمائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ برائی جو ہمارے معاشرے میں درائی ہے، رشوت کی اور غلط طریقے سے کمانے کی اور ذخیرہ اندوزی کی اور چوری کی، یہ ساری چیزیں کس وجہ سے؟ ذرا سا ہم غور کر کے دیکھیں۔ آخر ہم اگر اپنے ماضی کی طرف دیکھیں تو ہماری ماؤں کے زمانے میں یہ باتیں ہونی تھیں۔ آپ نے بھی اپنی نانیوں دادیوں سے سنا ہوگا یقیناً کہ رشوت خور کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، سود خور کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، ذخیرہ اندوز کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ نشے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نشہ کرنے والا یا نشے کی تجارت کرنے والا تو بالکل ہی لوگوں کی نظروں میں گر جاتا تھا۔ لیکن آج یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے متعلق کوئی پوچھتا ہی نہیں، صرف یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، کہاں سے آیا، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو گھر میں خاتون بیٹھی ہیں وہی نہیں پوچھتی کہ یہ کہاں سے آیا۔ ہمیں اچھے لباس چاہیے، ہمیں اچھے زیور چاہیے، ہمیں اچھے پردے چاہیے، ہمیں اچھی قالینیں چاہیے، ہمیں اچھی موٹریں چاہیے، کہاں سے آ رہی ہیں یہ ہم کبھی بھی نہیں پوچھتے۔ اگر گھر میں ایک محتسب بیٹھا ہو اور یہ پوچھنے والا ہو کہ جناب یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ آپ کیوں لا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہم اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے، تو وہ لانے والا کبھی بھی نہیں لائے گا۔ یہ ہمارے ناجائز مطالبات ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے ایک شخص اپنی دنیا اور آخرت خراب کرتا ہے۔ اگر ہم لوگ ذرا سا سکڑ سمٹ جائیں، ذرا سا ہم اعتدال کا رویہ اختیار کریں تو کسی شخص کو کوئی حرام کمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے مطالبات کیا ہوتے ہیں کہ ہم ہر روز چاہتے ہیں کہ نیا لباس ہو، ہم مسابقت کی اس دوڑ میں یہ چاہتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ تو ہمارے پاس والا کیوں نہ ہو۔ لیکن کبھی ہم نے نیچے کی طرف بھی دیکھا ہے، ہم سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر انسانوں کو دیکھتا ہے تو اسے ایک صبر و قناعت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے پاس ان سے بہت زیادہ ہے اور اس میں سے ہم کچھ دے سکتے ہیں۔ اگر یہ گھر میں خاتون خانہ جو ہیں وہ محتاط ہوں کہ کوئی ناجائز پیسہ، کوئی ناجائز چیز ان کے گھر میں نہ آئے۔ ہم بعض چیزوں کو تو اب ہم نے رشوت سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ کوئی آتا ہے ایک افسر کے گھر، ایک بڑا سا مٹھائی کا ڈبہ، ایک پھل کا ٹوکرا، ایک خوبصورت سا جوڑا لے کے آ جاتا ہے تو وہ اسے رشوت سمجھتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں تحائف ہیں۔ لیکن تحفہ تو وہ ہوتا ہے نا جو آپ بھی دیں۔ کیا آپ بھی ان لوگوں کو کوئی تحائف دیتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمارے زمانے میں تو لوگ اس بات میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اگر کسی کے ہاں کوئی ایسی چیز لے کے آتا تھا تو وہ اس کو فوراً واپس کرتے تھے اور وہ اپنے بچوں کو اس میں سے چکھنے بھی نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ حرام کا لقمہ جس جسم میں چلا جائے وہ جسم پھر جنت میں نہیں جاتا، اور اس کو حرام سمجھتے تھے۔ لیکن آج کل میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اسے کچھ نہیں سمجھتے، وہ بڑی خوشی سے یہ تحفے رکھ لیتے ہیں۔ یہ تحفے نہیں ہوتے بلکہ یہ ایک انداز ہوتا ہے رشوت دینے کا۔ بڑے بڑے تحائف آج کل لوگوں کو ملتے ہیں، بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، غیر متعلق لوگوں کو بلاتے ہیں جن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ محض آپ کے عہدے کی وجہ سے، آپ کی کسی چیز کی وجہ سے آپ کو کاریں دیتے ہیں، پلاٹس دیتے ہیں۔ اب تو آپ اخباروں میں رویداد پڑھ رہے ہیں نا ایسی چیزوں کی، تو یہ کیوں لے رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اور ہم ساری دنیا کی نظروں میں ذلیل ہو رہے ہیں، کیا یہی ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا خواتین کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ آج اگر ہم اس حال کو پہنچیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اگر آپ دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع دن سے یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا تمہارا تو مستقبل پاکستان میں تاریخ ہے، تم تو باہر ہی کہیں چلے جاؤ، اس ملک سے پڑھ کے، اس ملک کے وسائل خرچ کر کے تم دوسروں کو جا کے فائدہ پہنچاؤ، اپنے ملک کو کنگال کر جاؤ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہم خواتین کیا کر رہی ہیں۔ اور خاص طور سے دیکھیں کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے، ایک شخص اپنی زندگی کی ابتدا کر رہا ہوتا ہے، ہم اسے اس معیار پہ دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہمارے والدین اپنی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارے والدین کے پاس یہ سارے وسائل اس وقت نہیں تھے جب زندگی کی ابتدا انہوں نے کی تھی، انہوں نے بڑی مشقتوں سے یہ سب کچھ حاصل کیا، محنت کی، مشقت کی، تنکا تنکا کر کے گھر بنایا، اس کے بعد پھر جا کے وہ اس قابل ہوئے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ بنا بنایا ہمیں پہلے دن سے مل جائے۔ ہم بچیوں کی شادی کرتے وقت بھی بس صرف یہی چیز دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، موٹر ہے یا نہیں ہے، فریج ہے یا نہیں ہے، مکان ہے یا نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس تھا؟ جو ہماری بزرگ خواتین ہیں، میں ہمیشہ ان سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ آپ کے پاس تھا؟ ہرگز نہیں تھا۔
لیکن اب ہم یہ کیسے توقع کر رہے ہیں؟ اور وہ شخص یہ توقعات کہاں سے پوری کرے؟ کیونکہ اس کے پاس روز ایک نیا مطالبہ آتا ہے، اور اگر وہ مطالبہ پورا نہیں کرتا تو سارے دن بیگم منہ پھیلائے پھرتی ہیں، ہر روز وہ اٹھواٹی کھٹواٹی لیے بیٹھی ہیں، ہر روز وہ میکے جانے کی دھمکیاں دے رہی ہیں، تو اس بیچارے کے لیے تو مصیبت ہو جاتی ہے، کیسے نہ وہ ان مطالبات کو پورا کرے جو کہ نہایت ناجائز ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہوں اور دنیا اور آخرت اچھی ہو، تو ہمیں اپنے مطالبات کم سے کم کرنے چاہیے، ہمیں ہمیشہ دینے والا بننا چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کی ہم مخلوق ہیں وہ دینے والا ہے، ہم اسے کچھ بھی نہیں دیتے۔ ہر رشتے میں اگر آپ دینے والے بنے تو آپ بہت کچھ لے سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی دیتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، اللہ کا وعدہ ہے وہ اسے بہت زیادہ دیتا ہے۔ آپ جو کچھ لے سکتے ہیں وہ شاید مال اور زر کی صورت میں نہ ہو، شاید ان تعیشات کی صورت میں نہ آپ کو ملے، لیکن جو آپ کو محبت ملتی ہے چاروں طرف سے، جو عزت ملتی ہے، میرے خیال سے وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جب بھی انسان روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرتا ہے اور عزت اپنی نہیں خراب کرتا، وہ بہت اچھا رہتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جتنی عیش و آرام کی چیزیں جن کی طرف ہر وقت شیطان ہم کو راغب رکھتا ہے اور ہر وقت وہ ہمارے دل میں نئی نئی خواہشات پیدا کرتا ہے، ان کی قیمت عزت نفس۔ آج آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو کسی نے بہت بڑی بات کہی تھی، اور جس سے کہ سن کے بہت شرم آئی، کہ اس نے کہا کہ یہ غریب ترین ملک ہے جس کے ایک طبقہ امیر ترین ہے دنیا میں، جس عیش و عشرت کی زندگی یہاں کے لوگ بسر کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہے۔ لیکن کس قیمت پہ ہم یہ سب کچھ حاصل کر رہے ہیں؟ اپنی عزت نفس بیچ کے، اپنا قومی وقار بیچ کے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رشتہ جو قائم ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے چیز ایک خاتون کو جو کرنی پڑتی ہے وہ ایثار ہے۔ آپ بعض مرتبہ بڑے اچھے گھرانوں سے آتے ہیں، بہت آپ نے آرام کی زندگی گزاری ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایک ایسے شخص کے گھر میں آتی ہیں جس نے اپنی زندگی کی ابتدا کی ہے، تو شاید آپ کو بہت سی مشکلات ہوں گی۔ اس رشتے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا مونس ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ اپنے پیچھے کی باتیں اپنے شوہر کے سامنے دہرائیں، کیونکہ اس رشتے میں ایک خاص چیز اللہ نے رکھی ہے، جب تک آپ اپنے شوہر کی عزت نہ کریں، جب تک آپ اسے ایک بلند مقام نہ دیں اپنے ذہن میں اور اپنے عمل میں، اس وقت تک یہ رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں نے سورہ احزاب پڑھی ہے، اس میں ہم نے پڑھا تھا حضرت زینب اور زید بن حارث کا رشتہ کیوں نہیں کامیاب؟ کیونکہ ایک انہیں اپنے خاندان کے اوپر فخر تھا، اور وہ فخر جو تھا اس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی ذہنی طور پہ وہ عزت نہ دے پائیں جو کہ ایک شوہر کو حاصل ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے اس رشتے میں تلخیاں کھلتی گئی۔ کوئی بھی رشتہ ایسا جس میں انسان اپنے آپ کو برتر سمجھے دوسرے سے، اس میں کبھی بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ جس رشتے میں بھی آپ نے عاجزی کا رویہ اختیار کیا، اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کو بہت زیادہ کامیابی ہوتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ عاجزی کرے، جتنا زیادہ دوسرے کو وہ اپنے سے بہتر سمجھے اور اس کو ایک بہتر مقام دے، اتنا ہی بہتر مقام اس کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ کبھی بھی انسان کسی کو گرا کے خود کو بلند نہیں کر سکتا۔ شیطان ہمیشہ ہمیں ایک ہی چیز سجھاتا رہتا ہے، تم پہلے تو ایسے مزے کی زندگی بسر کر رہے تھے، تم پہ کیا مصیبت آ گئی۔ ایک روز ایسی میری ایک عزیز ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ پہلے کیا وجہ ہے کہ ساری شادیاں ہی کامیاب ہوتی تھیں، بہت کم ہم نے یہ طلاق کا لفظ تو پہلے سنا ہی نہیں تھا، کیا وجہ ہے، اب کیوں نہیں یہ شادیاں کامیاب ہوتی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، پہلے ایک بات تھی کہ بچیوں کی جب ہم تربیت کرتے تھے تو ہمیشہ ان کی تربیت بڑی سختی سے کرتے تھے، ان کے آنے جانے پہ پابندی تھی، ان کے بہت اچھا پہننے اوڑھنے پہ پابندی تھی، ان کے کھانے پینے پہ پابندی تھی، ان کے اٹھنے بیٹھنے پہ پابندی تھی، 100 نظریں ان کے اوپر ہر وقت رہتی تھی، اور ہر وقت ایک بات سنائی دیتی تھی، یہ کہاں گزارا کریں گی اگر یہ ایسی حرکتیں کریں گی۔ اور اتنا ان کو اس طرح سے رکھا جاتا تھا کہ جب وہ شادی کے بعد جاتی تھی جہاں وہ اپنی مرضی سے پہن اوڑھ سکتی تھی، کھا پی سکتی تھی، تو وہ کہتی تھی کہ ہم تو بہت مزے میں آ گئے۔ لیکن اب ہم نے بچیوں کی تربیت اس طرح کی ہے کہ ان کو ہر چیز دنیا کی آج میسر ہے، وہ جب جاتی ہیں تو ان کو لگتا ہے ہم تو قید خانے میں آ گئے۔ اس وجہ سے دراصل بچیوں کی تربیت میں ہم جہیز تو بہت دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو کسی کے ساتھ رہنے کی کبھی بھی کوئی تربیت نہیں دیتے، ہم لوگوں کی تلخ باتیں برداشت کرنے کی کوئی تربیت نہیں دیتے۔ آپ دیکھیے کہ ایک یہی زبان ہے جو انسان کو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور دار پہ بھی چڑھواتی ہے۔ پہلے زمانے میں مجھے یاد ہے، اٹھتے بیٹھتے ایک جملہ ہر وقت ہر بڑا کہتا تھا، زبان شیریں ملک گیری، اگر شیریں زبان ہو تو تم ایک ملک کو فتح کر سکتے اپنی زبان سے۔
اگر تم تلخ کلام ہو تو تمہارے دوست بھی تمہارے دشمن بن جاتے ہیں. تو اس لیے بچوں کو ان کی تربیت میں خاص طور سے یہ چیز ہے. دوسری بات آپ دیکھیں کہ جب بچیوں کو رخصت کیا جاتا تھا تو انہیں خاص طور سے ماں ہدایت کرتی تھی، بیٹا کچھ دن خاموش رہنا، بولنا مت، سننا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ گھر والے کہتے تھے کہ لڑکی گونگی ہے، یہ تو بالکل ہی نہیں بولتی. وجہ کیا تھی کہ اسے کہا جاتا تھا تم خاموش رہ کے ایک ایک کی بات سنو، ایک ایک کی طبیعت اور مزاج کا اندازہ کرو اور پھر اس کے مطابق ان کے ساتھ بات چیت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پہلے دن کی کسی غلط بات سے ہمیشہ کے لیے اس رشتے میں دراڑیں پڑ جائیں. اس لیے اسے کہا جاتا تھا کہ ہمتن گوش رہو، زبان کو قابو میں رکھو. اب کیا ہم یہ تربیت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پہلے دن سے جا کے اپنا رعب بٹھا دو. مجھے یاد ہے کہ میری بہت عزیز بچی کی شادی ہو رہی تھی تو اتفاق سے میں وہاں گئی ہوئی تھی اور دلہن کے کمرے میں ہی میں رہ رہی تھی اور وہاں پر ان کی سہیلیاں بیٹھی ہوئی ان کو نصیحتیں کر رہی تھی. دیکھو جاگ تو رہی ہو، کبھی بھی خود ایک گلاس پانی بھی نہ پینا، مانگ کے پینا تاکہ کبھی کوئی تم سے ایک گلاس پانی نہ مانگے. اس گھر کے باورچی خانے کا تو رخ ہی مت کرنا ورنہ ساری عمر تم ہانڈیاں بھونو گے. اپنی کوئی چیز اپنی نندوں کو ہرگز نہ دینا ورنہ ہمیشہ تمہارے کپڑے پہنیں گے. تو طرح طرح کی وہ ان کو نصیحتیں کر رہی تھی. میں بہت دیر تک خاموش لیٹی رہی، سنتی رہی. آخر مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے کہا بچوں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جو ان کو نصیحتیں کر رہی ہیں اور یہ جو آپ کی نصیحتیں سن رہی ہیں، اگر یہ سب کچھ انہوں نے جا کے کیا تو یہ تو وہاں پر ایک ناخواندہ مہمان کی طرح سے ہوں گے. اب تو ان کو اپنی پوری زندگی وہاں گزارنی ہے. یہ 20-21 سال کی عمر جو انہوں نے یہاں گزاری ہے، اس سے دگنی تگنی عمر ان کو وہاں گزارنی ہے. اگر یہ وہاں ہمیشہ ایک مہمان ہی رہی تو کب تک؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دن مہمان، 2 دن مہمان اور تیسرے دن بے ایمان. پھر تیسرے دن سب کہتے نکالو اس کو. تو اس لیے آپ یہ نہ کہیے، بلکہ جتنا آپ جائیں گی ان میں کھلیں گی، ملیں گی، جتنا آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھیں گے اتنی آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی. اصل میں ہم جب بچوں کو رخصت کرتے ہیں تو انہیں کچھ بھی تو نہیں بتاتے. اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اپنے نئے خاندان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ تو جو رخصتی کے ہمارے آج کل گانے اور باجے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ ان کے طرف سے لڑکی کے دل میں انتہائی نفرت بٹھائی جاتی ہے. انہیں ایسا بتایا جاتا ہے بچی کو کہ جیسے تم دشمنوں کی الغار میں جا رہی ہو، چومکھی لڑنی ہے، سب تمہارے دشمن ہیں، اب تمہیں ہر ایک سے نمٹنا ہے. تو ہم نے اتنے خوبصورت محبت کے رشتوں کو ایک نفرت کا رشتہ بنا لیا. لیکن بچوں آپ یاد رکھیے کہ محبت سے محبت ملتی ہے. جب آپ جائیں، آپ ان کے خیر خواہ ہوں، آپ ان سے محبت کریں تو ضرور محبت ملتی ہے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں. بعض مرتبہ لڑکیاں مجھے کہتی ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعض دفعہ بڑی تلخیاں ان کو اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن تلخی کے جواب میں تلخی سے کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھائیوں کے ذریعے سے برائیوں کو دور کرو. آپ برائی کے بدلے میں برائی کریں گے تو اور برائیاں سمیٹیں گے. اس لیے جتنی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر شخص جو آپ سے کوئی کڑوی کسیلی بات کہتا ہے آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ اس کے جواب میں اگر آپ نے بھی وہی بات کہی تو پھر آپ بھی اسی نچلی سطح پہ اتر آئیں. آپ کو بعض مرتبہ اکسایا جاتا ہے، بعض مرتبہ لوگ آ کے آپ سے غلط بیانی کرتے ہیں، فلاں تمہیں یہ کہہ رہا تھا، فلاں تمہیں یہ کہہ رہا تھا. آپ بالکل اسے نظر انداز کریں. کسی کے کہنے سے اگر آپ ایسی نہیں ہیں تو آپ ہو نہیں جائیں گے. اس لیے ان کو کہنے دیں. آپ سوچئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی آپ کی برائی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے نتیجہ، کہ اپنے سارے دن کی بھلائیاں سمیٹ کے آپ کے دامن میں ڈال دیتا ہے اور آپ کی ساری برائیاں سمیٹ لیتا ہے. تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں، لوگ فری میں آپ کو اپنی اچھائیاں دے رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آپ کو کما کے سب کچھ لا کے دیتا رہے اور آپ سب اپنا کوڑا سمیٹ کے ان کے گھر میں پھینکتے رہیں؟ یہ وہی بات ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے، ہمیشہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ خاموشی ہر برائی کو ختم کر دیتی ہے. اگر آپ برائی کو پھیلانا شروع کر دیں تو وہ پھیلتی ہے. آپ جب آ کے اپنے سسرال کی یا اپنے شوہر کی برائی اپنے گھر میں کرتے ہیں تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ وہ سب کی نظروں سے گر جاتا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر بے وقار ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سسرال والوں کے لوگ کوئی عزت نہ کریں؟ کیونکہ اس وقت ایک معمولی سی بات، معمولی سی تلخی پہ آپ ناراض ہوتے ہیں، تھوڑے دن بعد آپ دو تو راضی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ تلخی گھر والوں کے دل میں ضرور رہتی ہے. انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اب آپ راضی ہیں، اور اس کا جو ایک تاثر ان کے رویے میں ہوتا ہے اس سے دوسرا انسان دور ہو جاتا ہے. اس لیے اس رشتے کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو ایک معاہدہ ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں میں نے کیا تھا اور مجھے اس میں بہت کامیابی ہوئی. آپ بھی کیجئے، شاید آپ کو بھی کامیابی ہو. کہ پہلے دن سے ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا. ایک یہ کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے. دوسرے یہ کہ ہم اپنے روپے پیسے کو علیحدہ نہیں رکھیں گے. ہمارا دونوں کا اکٹھا ایک ہی اکاؤنٹ ہے.
عام طور پہ بچیوں کو کہا جاتا ہے اپنا حساب کتاب الگ رکھنا، بچا بچا کے چھپا کے الگ رکھنا، لیکن جب آپ نے زندگی ساتھ گزارنی تو کس سے بچا دیں، کس سے چھپا دیں۔ تیسری چیز یہ کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اب ہمارا چونکہ ایک خاندان مشترک ہے، اس لیے اپنے شوہر کے خاندان کی تمام جتنی بھی ضرورتیں ہیں، جتنی بھی ان کی تقریبات ہیں، جتنے بھی ان کے مسائل ہیں، وہ میری ذمہ داری اور میرے شوہر کی ذمہ داری، میرے خاندان کے مسائل، ان کے ساری تقریبات، ان کی ساری چیزیں، تاکہ وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اب اس خاندان کا بیٹا بنا دیا وہ بیٹوں کی طرح سے رہے، اور میں جسے اس خاندان کی بیٹی بنا کے بھیجا گیا میں بیٹیوں ہی کی طرح سے رہوں، اجنبی نہ رہوں۔ اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ پورے خاندان میں ایک اتنا خوبصورت رشتہ قائم ہوتا ہے کہ پھر وہ خاندان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور وہی چیز قائم ہوتی ہے جو اللہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ آپ کا معاشرہ ایک بڑے خاندان کی طرح سے بن جاتا ہے، جہاں ہم ایک دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے وقار کو اپنا وقار سمجھتے ہیں، اور ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اس سے زندگی میں ایک خوشگواری آتی ہے۔ یہی بات آپ اگر ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کی کبھی بھی یہ نہ کہیے کہ تمہاری ماں یہ کہہ رہی تھی، اب وہ آپ کی ماں ہے۔ جیسے آپ اپنی ماں کی برائی اپنے شوہر کے سامنے نہیں کرتی کبھی بھی، چاہے وہ آپ کو کچھ ہی کہے، اسی طرح سے ان کی والدہ کو بھی اپنی والدہ کی جگہ سمجھیں، اس کی برائی اپنے شوہر کے سامنے نہ کریں۔ آپ اس کی بہنوں کو بھی اپنی بہنوں کی طرح سے سمجھیں، جیسے اپنی بہن کی برائی آپ نہیں کرتے کبھی بھی، تو اسی طرح سے اس کی بہنوں کی بھی برائی نہ کریں۔ اس سے وہ ایک اتنا خوبصورت اور ایک خوشگوار رشتہ قائم ہوتا ہے کہ وہ پھر واقعی صحیح معنوں میں آپ کی والدہ، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی بن جاتے ہیں، اور پھر جن کو آپ چھوڑ کے آئی ہیں ان کی کمی آپ کو محسوس نہیں ہونے دیتے۔ پھر اس گھر میں آپ ایک اجنبی فرد کی طرح سے نہیں رہتے، بلکہ اس خاندان کا ایک حصہ بن کے رہتے ہیں، اور وہ خاندان پھر ہر طرح سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ کبھی آپ کا شوہر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر اس کا پورا خاندان آپ کی پشت پہ ہوتا ہے، اور وہی چیز ہے جو اس رشتے کو کامیاب کرتی ہے، جب اس کا پورا خاندان آپ کی پشت پہ ہو، نہ یہ کہ پورا خاندان آپ کے مخالف ہو۔ پورا خاندان آپ کو پشت پرائی کرے گا بھی تو کیا فائدہ۔ وہ خاندان جس میں آپ گئی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی ہو، تو پھر شوہر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کبھی آپ کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کرے۔ اتنے ساری آنکھیں اس کے اوپر ہوتی ہیں، اتنے سارے زبانیں اس کے خلاف اٹھتی ہیں۔ تو آپ کی کامیابی اور شادی کی کامیابی اسی بات پہ منحصر ہے کہ اس خاندان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں جس میں آپ داخل ہوئے۔ اگر اس سے آپ نے اپنے تعلقات اچھے کر لیے، استوار کر لیے، تو پھر کوئی بھی آپ کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتا، پھر آپ نے اپنے لیے ایک مضبوط قلعہ بنا لیا۔ لیکن اگر ان لوگوں سے آپ کے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں، چاہے آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے کتنے ہی اچھے تعلقات ہیں، لیکن جب بھی زندگی میں کبھی کوئی ایسا نشے و فراز آیا، پھر آپ اکیلے ہو گئے، آپ کے اپنے خاندان والے آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں ان کو اپنایا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی اگر کمزوریاں ہیں تو ان کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالا جائے، ان کی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے، کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے سسرال میں یہ بات پہنچتی کہ یہ بچی ہماری اتنی تعریف کرتی ہے، تو پھر وہ اگر اس تعریف کے قابل بھی نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو ہمیں ایسا سمجھتے ہیں، تو اب ہم اگر نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گے۔ کہ آپ خود دیکھیے کہ کسی کی آپ جب تعریف کرتے ہیں تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں اس تعریف کے قابل تو ہو جاؤں گا۔ اگر آپ کسی کی برائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب مجھے برا سمجھتے ہو تو کیا ہے، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، بدناموں کے تو نام ہوتے ہیں نا۔ تو اس لیے ہمیشہ نیک نامی دوسرے کو دیجیے۔ اگر اپنی نیک نامی آپ چاہتے ہیں، اپنے شوہر کو، اپنے شوہر کے خاندان کو اچھا نام دیجیے، اچھے خطاب دیجیے، اچھی باتوں سے ان کو یاد کیجیے۔ کوئی تلخی ہے تو اسے بھلا دیجیے، کیونکہ وہ تلخی منفی بات شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ شیطان اس تعلق میں بہت زیادہ سرگرم ہوتا ہے، اس کو خراب کرنے میں وہ سب سے زیادہ سرگرمی دکھاتا ہے، کیونکہ یہی ایک تعلق ہے جس کے بعد نسل آدم کی بے خونی ہو جاتی ہے۔ جب یہ رشتے ختم ہوتے ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے کہ مغرب میں طلاقوں کے سلسلے شروع ہوئے، تو وہاں پر اب یہ شادی بیاہ کا جو پورا نظام ہے یہی ختم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ایک طرف ایک ایسی اولاد وجود میں آ رہی ہے جو انسانیت کی سخت دشمن ہے، دوسری طرف ایسی خوفناک بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں جن سے کہ کوئی فرار نہیں۔ ہم بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، کیونکہ ہمارا بھی تربیت کا نظام جو ہے اب اس میں والدین کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے۔ والدین کی اہمیت اب یہ رہی کہ سال میں ایک مرتبہ مدرز ڈے یا فادرز ڈے منا لو۔ شوہر اور بیوی کی جو تعلقات ہیں وہ صرف اس بات پہ منحصر ہیں کہ اسے ویڈنگ اینیورسری یاد ہے یا نہیں یاد، اسے ہماری برتھ ڈے یاد ہے یا نہیں یاد، اسی بات پہ لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ منہ پھلائے بیٹھے ہیں کہ جناب تم نے تو ہمیں تحفہ نہیں دیا۔ یہ ساری چیزیں وہاں سے آئی ہیں۔
اور وہاں سے جو کچھ بھی آیا ہے نا وہ ہمارے لیے ہمیشہ زہر ہے. اس لیے اپنی روایات قائم کیجیے، دینے والے بنیے، لینے کی توقع نہ کیجیے. اور اس سلسلے میں کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں تو ضرور مجھ سے پوچھیے، کیونکہ یہ رشتہ سب سے زیادہ اہم ہے. انشاءاللہ ہم کل تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے. عاجزی، انکسار اور کمتر سمجھنے میں بہت بڑا فرق ہے. عاجزی اللہ کو پسند ہے، انکسار اللہ کو پسند ہے. وہ انسان جو ہر وقت شیخیاں مارے اور جو ہر وقت اپنا رعب جھاڑے اسے کوئی بھی نہیں پسند کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. انکسار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب کچھ بھی آتا ہو تو بھی آپ اپنی بڑائیاں نہ ہانکیں. جب یہ ہم بڑائیاں ہانکتے ہیں اسی سے دوسرے انسان ہم سے دور ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، ابھی وقت تو ختم ہو گیا. میرا اتفاق ہوا کینیڈا جانے کا، اور وہاں پر میرے شوہر کے پھوپھی زاد بھائی تھے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے، ایسی بات ہو رہی تھی ہماری شادی کو اس وقت 25 سال ہوئے تھے، تو ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے یہاں تو تمہاری تصویر میں اخباروں میں نکلوا دیتا ہوں کیونکہ یہاں تو 25 سال کوئی بھی نہیں ساتھ رہتا. تو بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ بھی ایک شوہر اور بیوی تھے اور وہ دونوں سائیکائٹرسٹ تھے، یہ بھی سائیکائٹرسٹ ہیں خود بھی، اور وہ پڑھاتے تھے وہاں یونیورسٹی میں. تو وہ کہنے لگے کہ اس کی بیوی اتنی زیادہ ذہین اور بہت زیادہ قابل عورت تھی اور شوہر اتنا زیادہ ذہین نہیں تھا، لیکن اس عورت کی خوبی یہ تھی کہ وہ جو کچھ بھی ریسرچ کرتی تھی، جو کچھ بھی کام کرتی تھی، ہمیشہ اپنے شوہر کے نام سے چھپواتی تھی. کینیڈین تھے وہ دونوں میاں بیوی. کہنے لگے اتنا زیادہ وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ بلند مقام دیتی تھی، اور جب بھی کوئی ہماری بات یا بحث ہوتی تھی اور وہ کوئی ایسی چیز کہتی تھی جس پہ کہ سب اسے داد دیتے تھے، تو وہ کہتی تھی کہ اصل میں یہ بات میرے شوہر نے مجھے بتائی، اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کا گھر بڑا خوشگوار تھا. لیکن وہ پھر اس کا شوہر اتنا بد نصیب تھا کہ وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا، کیونکہ وہاں پر تو یہی طریقہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی اس کو نظر آئی، وہ اس کے پیچھے چل پڑا. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ بعد میں وہ اتنا پچھتاتا تھا، کیونکہ پھر اس خاتون نے کہا کہ میں نے سب کچھ اتنا احسان کیا، ان کے بچے نہیں تھے. تو اس نے کہا اگر میرے بچے ہوتے تو چلو میں یہ بھی برداشت کرتی، لیکن اب اس شخص نے میری چونکہ اتنی ناقدری کی ہے تو اب ٹھیک ہے، جہاں جا رہا ہے وہیں خوش رہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اسے 3 سال کے بعد ملا تو وہ دھاڑے مار مار کے روتا تھا کہ میں نے اتنی اچھی عورت کو چھوڑ کے اور کس ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے، چاہے آپ کا تعلق نہ بھی رہے تو پھر اگلا یہ نہیں کہتا کہ یہ تو ایسی بد تھی تو میری جان چھوٹ گئی، وہ پھر ہمیشہ اس کو یاد کر کر کے پریشان ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی عاجزی سے انسان کو، انکسار سے انسان کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کمتر سمجھنا اور بات ہے، کمتر ہرگز نہیں. بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا ہی غلط ہے کہ عورت کمتر ہے، کیونکہ وہ مونس اور رفیق ہے. ہمارے سامنے تو اتنی بڑی مثال ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہی آئی تھی تو وہ کس کے پاس گئے تھے؟ جب صلح حدیبیہ کے وقت لوگوں نے احرام نہیں اتارا تھا تو کس کے پاس گئے تھے؟ پھر یہ تو ایک دوسرے کی رفاقت ہے، ایک دوسرے سے مدد لینی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس میں کبھی بھی آپ ایک ایسا رویہ نہ رکھیں کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے یا سمجھے کہ آپ کی نظروں میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. بے وقت نہ کریں اپنے شوہر، کیونکہ اگر آپ اسے بے وقت کریں گے، اسے نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے، رشتے میں دراڑیں پڑ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے انسان بننے کی توفیق دے.